بھائی پیچھے بیٹھے نے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ. عمر بھائی بیٹھے نے تسی بھی اگے آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ. وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب نہ غم کرنا
سر حشر تو امت کا حضور کا امتی بن کے بولو سبحان اللہ محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی سبحان اللہ اِنَّا اَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ ٹھیک ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بس اسی میں بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ کثیر نہ کوثر کا ہے رب نے فرمایا الکوثر ٹھیک ہے اگر الکوثر کی وضاحت میں چاہوں تو رات ادھر ہی ہے لہذا مختصر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کثیر اس لیے نہیں کہا کہ وہ گنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کثیر اس لیے نہیں کہا کہ وہ گنا جا سکتا ہے توجہ سے میری بات سننا اگر سمجھ آئے تو پھر بول لیں اور کوثر بھی نہیں کہا وہ بھی گنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کثیر بھی نہیں کہا وہ آپ بولیں وہ گنا جا سکتا ہے کوثر بھی نہیں بولا کیونکہ وہ گنا جا سکتا ہے رب نے جملہ ہی ایسا بولا کہ نہ وہ دنیا میں شمار ہو سکے نہ حشر کے میدان میں شمار ہو سکے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں گنا جا سکے نہ قیامت کے روز کوئی کھڑا ہو کے کہے جی حضور کی شان اتنی تھی بس اتنی تھی تو رب نے تو قیامت کے روز بتانا ہے نا کیا کہ جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت عقیدت کے ساتھ حاضری پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام بالخصوص جناب استاد حافظ انور صاحب اور محترم جناب سجاد حسین پنچتنی صاحب اور بانی محفل جناب طاہر عباس صاحب محمد صدیق صاحب اور نعت خانان حضرات نقیب محفل بڑی خوبصورت آواز کے مالک نعت خان جناب محمد فیضان نقشبندی صاحب اور ان کے بھائی جناب نقیب محفل اور ان کے بھائی بہت بڑی خوبصورت عالم دین جناب حضرت علامہ محمد وقار صاحب اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے بڑی مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے
اور مختصر سی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کچھ بیان ہو جائے کہ آپ آسانی سے سن بھی لیں، میں آسانی سے بیان بھی کر لوں، اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، کل اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ۔ میری عادت ہے کہ جو جملہ میں بولتا ہوں وہ دوسری مرتبہ عوام سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا تعاون آپ نے بھی کرنا ہے، تو پھر اللہ کرم فرمائے گا۔ اس رب کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں کہ اس رب نے ہمیں ایک چاند جیسا، بلکہ چاند سے بھی بڑھ کر حسین نبی عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اور رب نے فرمایا کل اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ۔ اور رب تعالی کئی مرتبہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہاں جی اے ایمان والو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو رب نے اپنے محبوب کو کہا، اور یہ بھی رب نے کسی بندے کو ڈائریکٹ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، محبوب کو ہی کہا کہ ان کو کہو اے ایمان والو، ٹھیک ہے؟ بات میں نے سننی ہے، اے ایمان والو، کل اے محبوب۔ اگر رب ایک وسیلہ ڈال کر بندے سے گفتگو کرتا ہے، توجہ سے سنیے میری بات، رب وسیلہ ڈال کر بندے سے گفتگو کرتا ہے، تو کیسے وسیلے کے بغیر رب سے گفتگو کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بندہ بشر ہو کر وسیلے کے بغیر کیسے رب سے گفتگو کرتا ہے؟ جی رب نے کہا کہ کل اے محبوب تم فرماؤ ان لوگوں کو، میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا، تم فرماؤ ان بندوں کو۔ موسیٰ جیسے نبی کلیم اللہ جو گفتگو تو کرتے رہے لیکن دیدار نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ دیدار نہ کر سکے۔ اللہ نے میرے محبوب کو اتنی عظمت اور اتنی شان عطا فرمائی ہے، ایک وقت آیا کہ اللہ نے رج کے دیدار کیا بھی اور کروایا بھی، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب سے گفتگو کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ یہ شان دیکھنی ہے تو آمینہ کی لال کی شان دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی کھولو، بڑی کٹی آواز ہے، کھولو آواز۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا ہے کہ کل محبوب تسی فرماؤ۔ میں تے گفتگو کرنا چاہنا، ایک گل میرے ذہن چ آ رہی ہے تے سٹیج تے بیٹھے ہویا میں تہاڈے نال کر کے جا رہا، ایکو بند کرو جی، میں گفتگو تہاڈے نال کر کے جاواں گا۔ اے گل جڑی ہے علماء بیٹھے روایات موجود ہے کہ جس ویلے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے نے تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ انج کیتا، 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ کرے نہ نماز لکھ لو گے، کوئی کھرکے تے شریعت کہندی ہے کہ مکروہ ہے، علماء بیٹھے توجہ دے نال کہ مکروہ ہے، ہیں جی؟ لیکن حضور نے 3 ماری ہاتھ کیتا تو اتھے شریعت نہیں کہندی مکروہ ہے، اتھے شریعت نہیں کہندی مکروہ ہے، کیونکہ وہ شریعت میری تواڈی نہیں، شریعت مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ سنو، امام الانبیاء مصلی تے کھلوتے حضور نے 3 دفعہ ہاتھ انج کیتا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے صحابہ کہندے یا رسول اللہ اسی بڑے حیران ہوئے ہیں تسی 3 دفعہ انج کیتا ہے، یا رسول اللہ کی سی؟ حضور نے فرمایا میں تواڈے واسطے جنت وچوں انگوراں دا گچھا لین لگا سا۔ سبحان اللہ، ٹھیک سبحان ہے؟ اللہ۔ انگوراں دا گچھا، آسمان نظر آ رہا ہے سارے نو؟ ویکھو ایک بار، ویکھو تے سی سارے، ٹھیک؟ کوئی بندہ اتنے کھڑا ہو کے تے ایدی نکر نو ہتھ لا لوے گا، پھر آسمان نو 7 آسمانوں تو بعد سدرہ، عرش، مقام الہی، پھر جا کے جنت دوزخ۔ حضور مصلی امامت تے کھڑے ہو کے اگر میرے نبی دا ہاتھ جنت وچ چلا جاندا ہے تے پھر سوچو نا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بہ کے تے توانو ویکھ رہن، اگر صدیق اکبر دی نظر نال ویکھو تے میرا نبی تواڈے سینے وچ بھی وس رہا ہے، تواڈی محفل وچ بھی وس رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر صدیق اکبر دی نظر نال ویکھیا جائے، شمر دی نظر نال نہیں، یزید دی نظر نال نہیں، صدیق اکبر دی نظر نال ویکھیا جائے تو ویکھو، غور تے کرو، حضور تواڈے سینے وچ بھی وس رہے تے تواڈیاں
تواڑیاں محفلاں وچ بھی میں موضوع ٹور کے لے کے جا رہا ہوں بڑا مختصر جا موضوع بیان کرساں تے بڑا تھوڑا جا اچھا جا اے گل میں ایسی بیان کرساں کہ تانوں سمجھ آ جائے او گل میں نہیں بیان کرنی جڑی تواڈے سروں تو گزر جائے ٹھیک ہے توجہ کل اے محبوب تم فرماؤ کیا کل بفضل اللہ اللہ کا فضل ملے اللہ کا فضل ملے میں درمیان سے ایک لفظ چھوڑ کے آگے گفتگو کرتا ہوں فل یفرحو بس تم خوشی کرو کیا کرو خوشی کرو بولو کیا کرو خوشی کرو کیا کرو خوشی کرو کیا کرو خوشی کرو کیا کرو خوشی کرو فل یفرحو خوشی کرو اللہ کا فضل ملا ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے بے شک تو نے ہمیں زندگی دی ہے یا اللہ تیرا فضل ہے تو ہمیں موت دے گا یا اللہ تیرا فضل ہے کوئی بندہ کسی کو دعا کے لیے کہے تو بندہ کہتا ہے اللہ تجھ پہ فضل فرمائے گا ٹھیک ہے اللہ سب پہ فضل فرمائے آمین اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھ پہ فضل فرمائے بندہ کہتا ہے آمین اس پہ خوش ہوتا ہے کہ تو نے میرے لیے دعا کی ہے آنکھیں ملی ہیں آنکھ خراب ہو جائے جب ٹھیک ہوتی ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے کیا یا اللہ فضل ہے تیرا تو نے میری آنکھ واپس کر دی ہے ٹھیک ہے بازو ٹوٹ جائے ٹھیک ہو جائے بندہ خوش ہو جاتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بازو دے دیا واپس ٹھیک ہے اور پاؤں اگر خراب ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جائے شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں آنکھ کے فضل کا ذکر نہیں سبحان اللہ پاؤں کے فضل کا ذکر نہیں ہاتھ کے فضل کا ذکر نہیں کان کے فضل کا ذکر نہیں اگر تیرے گھر میں اولاد ہو رہی ہے تو اس فضل کا ذکر نہیں رب تعالیٰ اس فضل کا ذکر کر رہا ہے جس فضل جیسا آج تک رب نے ہم پہ فضل کیا ہی نہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جو ایک دفعہ فضل کیا اس کے بعد فضل وہ جو فضل کر دیا رب نے علماء تو سمجھ گئے لیکن میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے رب نے فرمایا کہ کل بفضل اللہ اللہ کا فضل ملے تو خوشی کرو کیا کرو بولو کیا کرو خوشی کرو اللہ کا فضل ملے تو خوشی کرو فل یفرحو خوشی کرو یہ نہیں کہا کہ فل یرکعو رکوع کرو فل یسجدو سجدہ کرو فل یعبدو عبادت کرو یہ نہیں کہا کیونکہ وہاں پہ رکوع کا ذکر آئے گا یہاں پہ آنکھ کی فضل کا ذکر اگر آئے وہاں پہ رکوع کا ذکر آئے گا جہاں اگر تیرے پاؤں کے فضل کا ذکر آئے وہاں پہ تیری عبادت کا ذکر آئے گا کہ اگر تو کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے دل دیا ہے تیرا فضل ہے میں تیری بارگاہ میں عبادت کر کے کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے فضل ہے وہاں پر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پر جو رب تعالیٰ فضل کا ذکر فرما رہا ہے وہ فضل ایسا ہے اگر معراج کی رات دیکھا جائے تو نبیوں کا امام بنا ہوا ہے اگر قیامت کے روز تم دیکھو گے تو وہاں پر بھی نبیوں کا امام بنا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں پر بھی نبیوں کا امام وہ فضل ٹھیک ہے اس فضل کی بات ہے توجہ کے ساتھ وہ فضل فرمایا کہ فل یفرحو تم کیا کرو خوشی کرو کیا کرو کیا کرو خوشی کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو خوشی مناتے ہیں یہ خوشی پہلے بھی کسی نے منائی ہے کہ نہیں واہ 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 جی ہم پہ یہی سوال ہوتے ہیں نا جی علامہ صاحب یہ آپ نے بیان کیا یہ خوشی کس نے منائی ہے یہ آپ نے بیان کیا یہ خوشی کس نے منائی ہے جی آپ نے بیان کیا جی خوشی کس نے منائی ہے بتاؤ جی اب میں بفضل اللہ و برحمتی رحمت پہ میں تھوڑی سی بحث کروں گا توجہ کے ساتھ فرمایا کہ فضل ملے کیا کرو حضور سے بڑا فضل حضور سے بڑا فضل کوئی نہیں کائنات ڈھونڈ لو نہیں ہے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ڈھونڈ لو نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے نہیں ہے آگے سنو بابی رحمتی فرمایا کہ تمہیں رحمت ملے کیا کرو فل یفرحو خوشی کرو کیا کرو خوشی کرو بابی رحمتی یہ رحمت کیا ہے ٹھیک ہے بچہ پیدا ہو تو تم کیا کہتے ہو کیا آیا ہے بولو بچی پیدا ہو تو رحمت ہے جی ایک رحمت اس طرف اور ایک بچی پیدا ہو تو بندہ کہتا ہے رحمت ہے میں نے کسی کی زبان سے نعمت نہیں سنا رحمت سنا ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رحمت میرے گھر میں اتاری ہے ٹھیک ہے بچہ پیدا ہو نعمت
اور ایک ہستی ایسی ہے جس کو رب نے رحمت بھی بنایا نعمت بھی بنایا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک ہستی ایسی ہے جس کو رب نے نعمت بھی بنایا اور سارے بولو رحمت بھی بنایا اور نعمت بھی بنایا, اور فرمایا کہ میں ایسی ہستی بھیج رہا ہوں کہ فل یفرحو خوشی کرو تاکہ پتہ چل جائے نہ اس جیسا کوئی فضل دنیا میں آیا ہے نہ اس جیسی کوئی رحمت دنیا میں آئی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. جب رحمت کی باری آئی تو پھر رب تعالیٰ نے ساری بات واضح کر دی. ٹھیک ہے, ساری بات واضح کر دی. اور وہ بات واضح کیا ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں. پھر اسی سے ہی میں سٹارٹ لوں گا کہ آج ہم خوشیاں مناتے ہیں, کیا کسی نے پہلے بھی منائی ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی, یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا آپ کو. ہم اہل سنت والجماعت ہیں جی, ہمیں اس چیز کی خبر ہونی چاہیے. بڑی توجہ کے ساتھ توجہ میری طرف رکھیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِرَحْمَتِي کیا کرو, رحمت ملے تو فَلْيَفْرَحُوا کیا کرو, خوشی کرو. کیا کرو؟ اب اللہ کا قرآن سننا ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشی ملی تو پھر خوشی نہ کی جائے, خوشی ملے تو پھر بھی بندہ خوشی نہ کرے, پتہ چلا کہ اس کے نصیب میں خوشی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے نصیب میں خوشی نہیں ہے. لہٰذا آپ محبت سے بولیں تاکہ کچھ میرا سانس بھی کو بحال ہو. لہٰذا مجھے نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ سونٹ میرا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, تو بڑی آواز میری یہ کھینچ رہا ہے, بڑے مشکل سے بول رہا ہوں. اپنی ترتیب سے کچھ چلائیں تاکہ ربیع الاول شریف آگے سلسلہ بھی اسی طرح کا ہے. اب سنیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ تمہیں رحمت ملے تو کیا کرو, ایک بار سارے بولو کیا کرو. اب اللہ کا قرآن سنو, میرا پروردگار جل جلالہ اعلان فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار جل جلالہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے سونیا رسولہ, اے سونیا محبوبہ, اے سونیا چنا, میں تینوں رحمت بنا کے بھیج رہا. ایک جہان واسطے نہیں, 2 واسطے نہیں, 3 واسطے نہیں, 4 واسطے نہیں, 5 واسطے نہیں. اتنے جہان ہون گے کہ لوگ گن نہیں سکن گے, گن نہیں سکن گے, شمار نہیں کر سکن گے. میں اتنے جہانہ میں تنوں رحمت بنا کے بھیجاں گا. اگر رب دے جہان نہیں گنے جا سکتے پھر محبوب دی رحمت کی میں گنی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی, اگر رب دے جہان نہیں گنے جا سکتے تو حضور دی رحمت کی میں گنی جا سکتی ہے. اگر رحمت گنی جاندی تو پھر حضور ایک جہان واسطے رحمت بن کے آمدے, اننے جہانہ واسطے نہیں. ٹھیک ہے, وہ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ. اب سنو, فرمایا کہ وَبِرَحْمَتِي فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بس تمہیں خوشی ملے اور تمہیں رحمت ملے, تمہیں فضل ملے, تمہیں نعمت ملے, تمہیں جو بھی ملے کیا کرو. کوئی خوشی کر رہا ہے رکوع کی حالت میں, کوئی کر رہا ہے سجدے کی حالت میں, کوئی قیام کی حالت میں کھڑا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹا دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جناب بیٹی دی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی بیوی دی ہے. دعائیں کرتا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, بندہ دعائیں کرتا ہے. لیکن ایک خوشی ایسی ہے کہ جو اکیلے میں نہیں کی جاتی, جو اکیلے میں نہیں کی جاتی, جو ایسی جگہ پر بیٹھ کر کی جاتی ہے کہ رب بندوں کو بلا بلا کر اس محفل میں بٹھاتا ہے. اس لیے کہ رب نے فرشتوں کو بھیج کر اس محفل پر رحمتوں کا نزول ڈالنا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے رحمتوں کا نزول ڈالنا. آؤ سنو, میں خصائص کبریٰ میں سے ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ, یہ میرے پاس ہے, اور سننا غور سے کہ آج ہم فَلْيَفْرَحُوا خوشی کر رہے ہیں. فل میں کہنا توڑے ذہن چے گل پہ جائے. تسی کل اٹھ کے اے نہ کہو جی اے کی ہے, اے کی لا کے کھلوتے ہو جی, اے کی لے کے بیٹھے ہو. کل اٹھ کے اے گل تسی نہ کرو. میں توڑے ذہن چ پانا چاہتا ہوں, توڑے کو پوچھیں کوئی بندہ اے کی ہے, انہوں کہو فَلْيَفْرَحُوا.
آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جی کی کرو فل یفرحو ہے جی جڑے ستے ہیں انہوں نے ذرا کہ جگا کے تے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دائیں بائیں ویکھو کو ستیا ہویا تھا نہیں. میں بھی بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا تے پھر انج اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا علی آبا آبا. آؤ سنو اب کیا کرنا ہے فل یفرحو کیا کرنا ہے میرے پروردگار جل جلالہ نے اعلان فرمایا کہ فل یفرحو تسی خوشی کرو خوشی کرو خوشی کرو. اے پروردگار جل جلالہ اسی لائٹنگ لگائیے تے لوگ سڑے ہوتے اعتراض کر دینے اسی جھنڈے لائیے تے لوگ سڑے ہوتے اعتراض کر دینے اسی جناب والا حضور دے جشن ہوتے جناب والا نعرے لگائیے تے لوگ سڑے ہوتے اعتراض کر دینے. اے پروردگارا اسی کنج دی خوشی کریے لوگ دے سانو اعتراض کر دینے ساڑیاں زبانہ بند کر دینے رے سڑے منہ تے ہاتھ رکھ دینے نے وہ کہندے نے یار اے دسو کہ لائٹنگ کتھوں لے کے آئے ہو اے دسو جناب والا جھنڈے کتھوں لے کے آئے ہو. آؤ مسلمان بھائیو سن دے جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا میرے امام الانبیاء دی امی جان آپ فرما دیا نے جس ویلے میرے سونے لال دی آمد ہوئی ہے میں آسمانہ وال ویکھیا تے آسمانہ دے ستارے اننے قریب آگے میں نو خوف لاحق ہو گیا اے نہ ہوئے کہ کدے ستارے میرے اتے نہ ڈگ پوڑ. آؤ مسلمان بھائیو سنو سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں ویکھیا جس ویلے ستارے میرے گھر دے قریب آئے ستارے میرے قریب آگے نے اللہ نے میرے گھر نو روشن کر دیتا ہے سبحان اللہ. اللہ نے میرے گھر نو روشن کر دیتا ہے. آؤ مسلمان بھائیو سن دے جاؤ طاہر صاحب یا میں یا پنجتنی صاحب یا حافظ صاحب یا علامہ صاحب یا نعت خان صاحب یا نقیب صاحب یا تسی لوگ کوئی بندہ تارے توڑ کے لے کے تے نہیں آ سکدا اتنی کسے دے اندر جرت نہیں اللہ نے اتنی طاقت کسے نو دیتی نہیں ہے تو کوئی جاوے تے تارے توڑ کے لے کے آوے اسی اپنی طاقت دے مطابق اپنی استطاعت دے مطابق اسی جیب خرچ ویکھ کے حضور دے نا دا حضور دا جشن منا کے لائٹنگ لگا کے کسی دنیا دار دی کرامت نو زندہ نہیں کر دے بلکہ رب دی سنت نو زندہ کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی سنت نو رب دی سنت نو زندہ کرنے آؤ مسلمان بھائیو ویکھ دے جاؤ میں جناب والا چیلم تو چلے آواں سوابا کراس کیتا ہے پھر دینا کراس ہویا جناب چیلم کراس کیتا ہے میں چکوال دے روڈ تے جس ویلے پیا تے میں ویکھیا کہ لوگ جناب والا جھنڈیاں لگا رہے نے لوگ جناب والا لائٹنگ لگا رہے نے آؤ جناب والا اے تے ویکھو اس عاشق نے جناب والا حضور دے نالین نو تواڈے سراں تے رکھ دتا ہے اور اے نالین تواڈی گواہی دے رہا ہے اس نالین نو اپنے سر اتے رکھ لو دنیا وچ بھی پاس ہو جائے گا حشر دے میدان وچ بھی پاس ہو جائے گا. اگر میرے نبی نے تیرے تے کرم فرما دیتا قبر وچ فرشتے بھی پاس کر دین گے اگر فرشتیاں پاس کر دیتا تے میرے نبی نے نظر کرم فرما دیتی تیرا بیڑا دنیا تے بھی پارے حشر دے میدان وچ بھی تیرا بیڑا پارے. لہذا ہر مسلمان اور ہر سنی بھائی ذرا پیار تے محبت نال اے گل کہے کہ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. ذرا پیار نہ سارے پڑھو کہ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. جبرائیل کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان آیا نبیاں دا سلطان آیا نبیاں دا سلطان. کی کریے جھنڈیاں تے جھنڈے لگا ہو سارے سونا دنیا تے آیا
چنڈیاں تے جھنڈے لگاؤ سارے سونا. آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جاؤ. شاید کو بندہ سوچ رہا ہوئے یار مولوی صاحب نے جھنڈے دا ذکر کیتا ہے, یہ جھنڈا کتوں ثابت ہے, کتھے لکھیا ہویا ہے؟ جناب والا لوگ اپنے گھراں دے اوتے جھنڈے لگاندے نے, اور لوگ جناب والا محفلاں وچ بھی جھنڈے لے کے آوندے نے, اور لوگ جناب والا اپنے مسجداں دے میناراں اوتے گنبداں اوتے جا کے جھنڈا لہراندے نے. آؤ میں ثابت کردا جانا ہے خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ بڑی وضاحت نہ لکھ دے نے. سیدہ آمینہ فرما دیا نے جس ویلے سارے حجاب میرے اکھاں دے اگوں اٹھ گئے نے, اور جدوں سارے پردے ہٹا دیتے گئے نے تے میں کی ویکھنی ہاں 3 جھنڈے جبریل لے کے آ رہے نے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اچھا جی تانوں میں ایک اور گل سناتا جا, ایک اور گل دساں. تسی پہلے بھی مولویاں کو سنیا ہونا ہے, ہن میری زبان چوں بھی سنیا ہے کہ 3 جھنڈے جبریل لے گیا ہے, 3 جھنڈے نہیں آئے. واہ واہ واہ. میں تانوں علامہ جلال الدین سیوطی دی گل سنا کے جا رہا ہوں کہ 3 جھنڈے نہیں آئے آسمان والوں, 4 آئے. سبحان اللہ. تو جی لوگوں نو 3 ہاضم نہیں سناوندے, چوتھا بھی نکل آیا. واہ 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 واہ. ہیں جی کیوں جی لوگوں نو 3 ہاضم نہیں سناوندے؟ توجہ ہے تہاڈی؟ ہیں جی ہے توجہ؟ محبت نہ بولو سبحان اللہ. 3 جھنڈے جبریل لے کے آئے, ربا لانے کتھے نے؟ کسی ایسی جگہ تے لگوائیں کہ لوگ شرک دے فتوے نہ لان. لوگ شرک دے فتوے نہ لان, لوگ یہ نہ کہن گے مشرک ہو گیا ہے, یہ بدعتی ہو گیا ہے, یہ جناب دین تو خارج ہو گیا ہے. آؤ سن دے جاؤ, آؤ مسلمان بھائیو. فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے. پہلا جھنڈا جبریل کتھے لاندے نے؟ مشرق وچ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کتھے لاندے؟ اے سرخی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. 3 جھنڈے جبریل لے کے آئے. پہلا جھنڈا مشرق وچ, دوجا جھنڈا مغرب وچ. دیکھو ایک مشرق وچ لگوایا گیا, ایک مغرب وچ, تاکہ شمال دا ہاتھا بھی کور ہو جائے, جنوب دا ہاتھا بھی کور ہو جائے. اے انج گول دائرہ مچ جائے تاکہ 1400 سال تو بعد جیڑا جتھے لانا چاہتا ہے لا لے. سبحان اللہ. جیڑا جتھے لانا چاہتا ہے, اے نہیں کہ کوئی اٹھ کے کہے او یار جبریل نے مشرق وچ لایا, تو اپنے گھر وچ کیوں لا رہے؟ جبریل نے جناب والا کعبے دی چھت تے لایا, تو مسجد مینار تے کیوں لا رہے؟ جبریل نے کعبے تے اس واسطے لایا ہے کہ کوئی مسجد تے لائے تے اعتراض نہ کرے کوئی. رب نے لگوایا اسے واسطے. آؤ سن دے جاؤ. پہلا جھنڈا جناب والا مشرق وچ لگایا گیا, دوسرا جھنڈا مغرب وچ لگایا گیا, تیجا جھنڈا رب نے بیت اللہ شریف دی چھت تے لگوایا. اور رب نے کہا جبریل اے جھنڈے لگا دے تاکہ 1400 سال تو بعد میرے محبوب دے منن والے آن گے, میرے محبوب دے غلام آن گے, میرے محبوب دے جان والے آن گے, میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے آن گے. او جدو جھنڈا لگان گے اے نہ ہوئے کوئی ملا اٹھ کے انہاں دے فتویٰ نہ لا دے, جا چوتھا جھنڈا بھی لے جا, او جا کے زمین دے آسمان دے درمیان نصب کر دے. کہ سیدہ آمینہ فرما دیا نے جس ویلے میں چوتھے جھنڈے نو ویکھیا, اس جھنڈے وچ اتنا نور سی کہ ادا نور جناب والا زمین تو لے کے آسمان وچ جا رہا سی, آسمان تو آگے زمین وچ جا رہا سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے جناب والا چوتھا جھنڈا یاقوت کی لکڑی پر تھا. کہاں پر تھا؟ یاقوت کی لکڑی پر, یاقوت کی لکڑی پر تھا, اور زمین و آسمان کے درمیان نصب کر دیا گیا. اور میں نے اس کے سرے پر ایک ایسا نور دیکھا جو آسمان تک پہنچ رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی آسمان تک. رب کعبہ دی قسم دے وہ جھنڈے دا نور نہیں سی. کیوں جی او جھنڈے دا نور. میں پھر گل لگا جے کراں, جڑے ستے ہو ذرا کی گہری نیند سو جاؤ, مٹھا بولو یہ نہ جاگ جان دے. ہیں جی یہ نہ جاگ جان اپنا پیٹن دے بغیر تانوں پیٹن لگ جانا. اس سے لہذا احتیاط نہ آرام نہ بولو, اتنا اونچا نہیں بولنا, کوئی جاگ نہ جائے. ٹھیک ہے ہولی بولو, ہولی بولو اور ہولی بولو. سنو میرا جملہ, او نور جھنڈے دا نہیں سی جے,
مان لو واہ 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 اور نہیں سی جھنڈے دا نور اگر جھنڈے دا نور ہوندا تے پھر رب نے ولادت والے دن نہیں سی لگوانا ہاں سبحان اللہ کیوں جی وہ ولادت والے دن نہیں سی لگوانا اور رب نے ولادت والے دن اس واسطے لگوایا جھنڈیا تیرے اوتے بھی میرے نبی دی شواواں پے جان تو قیامت تک چمکدا رہے جڑے تینوں لاندے رہن او قیامت تک چمکدے ہی رہن گے سبحان اللہ او قیامت تک چمکدے ہی رہن گے لیکن آؤ ویکھدے جاؤ اے ویکھو حضور دے غلام کیویں خوشیاں مناندے نے ہر جگہ دے جنابے والا جھنڈے لہرائے جا رہے نے ہر جگہ دے لائٹنگ لگائی جا رہی ہے کوئی بندہ حضور دی شان بیان کر رہے ہے کوئی بندہ حضور دا نور بیان کر رہے ہیں کوئی بندہ حضور دی اہل بیت دی شان بیان کر رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو او نبی دیتا ہے جڑا بے مثل اور بے مثال ہے سبحان اللہ سبحان جڑا اللہ نبی بے مثل اور بے مثال ہے ذرا کی محبت دی لین تے جا رہے ہیں توجہ میرے بات توجہ میرے بات ٹھیک ہے توجہ میں محبت دی لین تے جا رہے ہیں میں ایک جملہ حسیس کبرا وچوں ہور پڑھنا چاہنا کہ جس ویلے میرے امام الانبیاء دی آمد ہوئی ہے رب تعالیٰ نے جبریل نو فرمایا جبریل سارے جہان نو روشن کر دے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سارے جہان نو یا تسی کدو بول سو تسی کدو بول لیں اس پاس رواج تے نہیں بھی خطیب چلا جائے تے پیچھے بام بول دی اچھا وہ تو میں نظر آ رہے بڑے بولنے لگے محبت نے بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے میں ایک روایاتوں سناندہ جاواں علماء بیٹھے میرے ذہن کچھی پکی میں تم سنا کے جا رہے ہیں لہذا کسی گل کی نا مگر ویلے بیٹھے میں گل سناؤں مسجد نبی شریف جو صحابی رسول دو صحابہ عشاء دی نماز پڑھی تے مسجد نبی شریف دے دروازے اتے کھڑے ہوئے آگے کھڑے ہوئے تے ایک صحابی دوسرے صحابی دے منہ دے اتے ہاتھ رکھ کے نا ایک دوجے نو حضور دی گلاں سنا رہے سننا ایک کہندہ حضور دا چہرہ ودوحا سی انہوں پتہ نہیں کی کیا سی میں ویسے کتاب دی گل وچ میں تانوں سنا دا جاؤں ایک ودوحا چہرہ سی والدیر زلفان تو کہندے نہیں وعلمک ما لم تکن تعلم مکان فضل او دی شان ہے بھی ایسی وما هو الغیب بدانین دی شان ہے بھی ایسی گلاں کردے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلیا فجر دی اذان ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ فجر دی اذان ہو گئی ہیں جی تو پھر دعا نہ کریے ایتھے بھی فجر دی اذان ہو جائے ہیں جی لہذا نہیں میں ایسی دعا نہیں کرنی سارے محبت ایک بار محبت نے سارے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ سارے چکو سارے چکو اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے اور جس گراں دے جوان ٹیک لا کے بیٹھ جان انہاں دے بڈھیاں دا کی عالم ہویا جتھے جوان جناب یا اللہ کسی دی کنڈ نہ لواویں چاہے دیوار ہوئے چاہے زمین ہوئے یا اللہ کسی دی کنڈ نہ لاویں دنیا تے روے تے کنڈ نہ لاوے قبر وچ بھی جائے تے کنڈ نہ لواویں اودی حضور دا غلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار پھر ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ آؤ سن دے جاؤ مسلمان بھائیو توجہ تے فرماؤ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا کہ ہر پاس نور ہی نور چھا گیا ہر پاس نور ہی نور چھا گیا اور مشرق تے مغرب دے جانور ایک دوجیاں وچ گھس گئے توجہ ایک دوجیاں وچ گھس گئے اور ہر پاسے خوشبوئاں پھیل گیا اور ایک دوجے وچ گھس گئے جانور ایک دوجے نو بے زبان جانور جڑا بولدا نہیں رینگدا ہے چمالتا والا جانور اور ایک دوجے وچ گھس کے ایک دوجے نو کہندے نے یار مبارک بات کس چیز دی مبارک او تینوں مبارک ہوئے تینوں پتہ نہیں اج کی ہوئے او تینوں پتہ نہیں اج کی ہو گیا ہے دوجا پوچھدا کی ہویا ہے دساں کی ہویا ہے او کہندا دس دے کی ہویا ہے دوویں جانور ایک دوجے نو مبارک بات دے کے اور ایک دوجے نو بول کے کہندے نے کہ حضور آ گئے ہیں ایک دوجے نو جانور میں خطاب نال لے کے تو جیل نہیں جانا پڑنا میرے نال اے کول ٹھیک ہے تے میری عادت ہے میں عربی بھی نہ رکھنا تے اردو بھی نہ رکھنا تاکہ کسی نو خواہش ہوے تے اردو وچ پڑھ لے ٹھیک ہے اور خواہش ہے کسی نو پڑھ ٹھیک ہے مینوں حکم سی میں لے آیا تسی پڑھو یا نہ پڑھو میں لے جانی بیچ کے نہیں جانی ٹھیک ہے میں لے کے تے نال چلیاں جانی لیکن ایک میں دلیل نال لے کے آیا اے میں مولوی یہ کہندے نے مولوی من گھڑت گلاں کردے نہیں کسی مولوی من گھڑت گلاں نہیں کردا
ٹھیک ہے وہ مولوی اور نے جی انہیں پہچان کروائی ٹھیک ہے ہاں جی اساں نوں جڑے محفلاں تو پیسے لبدے ہوندے نا وہ اسی یاد ایک ادی کتاب خرید لینے ہاں تو یا کہنے ہیں یار وہ فلانا جھنڈیاں لا رہا جا 100 روپیہ انہوں دے جھنڈیاں دے صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا یا علی مرحبا 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 آؤ سنو دے جاؤ مسلمان بھائیو توجہ ایک جانور دوسرے جانور نو بول کے کہندا ہے او تینوں پتہ نہیں اج دنیا تے کی ہو گیا ہے دوجا جانور کہندا یار دس کی ہویا ہے او ایک دوے نو مبارکباد دیندے ہویا کہندے تے پڑھدے نے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے جدا ایمان ہے کہ حضور آگے وہ ہاتھ کھڑا کرے یا اللہ جڑا ہاتھ چاہے انہوں کسے دنیا دار دا محتاج نہ کرے آمین یا اللہ انہوں کسے دنیا خدا دی قسم جے دنیا داری تے محتاجی بڑی ڈاڈی جے بڑی ڈاڈی جے میں دعا بڑی ڈاڈی دے کے جا رہا ہوں کہ میں مسافر آتا میں سنیا ہے حضور دا فرمان ہے کہ مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے تو خدا دی قسم جے میں دعا کر کے جا رہا ہوں تو دلوں دعا کر کے جا رہے ہیں یا اللہ انہاں تھانوں کسی دے سامنے محتاج نہ کری جڑے حضور دے نام اتے جھوم جانا ہاتھ چاہ کے ہاتھ تھلے نہیں کرنے کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھما پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھن حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آگے یا اللہ جڑا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے خودی زبان نو کدے فالج نہ آوے خودی زبان تے کوئی بیماری نہ آوے یا اللہ جڑا میرے نبی دے ذکر نو بدت کہندا ہے او کتے دی موت مر جاوے کسے نو کوئی پرواہ نہیں یا اللہ جڑا حضور دے نام دے نعرے مار دے جڑا حضور دا ذکر کردا ہے مرن لگیا یا اللہ اونوں کلمہ بھی نصیب کر دے کلمے والے دا دیدار بھی نصیب کر دے یا ہتھاں نو چکو ہتھاں نو لہراؤ تے پڑھو کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جاؤ میں ایک گل اور پڑھنا چاہنا خصائص کبریٰ دے اندرو آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ بندہ میلاد کروا دے کوئی حلوہ تقسیم کر رہے ہیں کوئی چاہ تقسیم کر رہے ہیں کوئی نمک پارے تقسیم کر رہے ہیں کوئی جنابے والا کچھ پیش کر رہے ہیں کوئی جنابے والا جوس پیش کر رہے ہیں کوئی جنابے والا چاول پکا کے دیکھا بھانڈ رہے ہیں لوگاں دے اندر ایک دوجے نو کہہ رہے ہیں حضور دی آمد دا چرچا کر رہے ہیں اے کھا لے اے قبول کر لے میری حاضری
پیش کر رہے ہیں میں قبول فرما لے اگر تو راضی ہو گیا تے سونا نبی بھی راضی ہو جائے گا آؤ مسلمان بھائیو اج سنی حلوہ پکاندا ہے اج سنی کھیر پکاندا ہے اج سنی جناب جوس تقسیم کردا ہے اج سنی جناب والا مرغے دا گوشت یا دیگا چاولاں دے چڑھا کے لوکاں دے اندر تقسیم کردا ہے لوگ پوچھدے نے یار دسو تے صحیح اے کتھے لکھیا ہویا ہے دسو صحیح لنگر کیوں تقسیم کر رہے ہو چلو لائٹنگ مان لینے آ جھنڈے مان لینے آ نعرے مان لینے آ اے جناب والا لنگر کتھے لکھیا ہویا ہے میں تینوں ثابت کر کے دکھانا حضور دی آمد تے رب نے لنگر کیڑا تقسیم کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑا لنگر تقسیم کیتا ہے رب کیڑا لنگر لوگاں نوں دے رہا ہے اے جناب والا جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے جس ویلے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی ہر پاسے شور مچیا اور آواز آئی رب نے فرمایا جبریل آواز دے دے کہ آج سال پورا کسی دے گھر دھی پیدا نہیں ہوئے گی کسی دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئے گی کسی دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئے گی ربا کی ہوگی ہے آیا پتہ نہیں حضور آگے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں حضور آگے اور رب تعالیٰ نے جبریل نو کیا کہ جبریل اعلان کر دے پورا سال کسی دے گھر بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئے گی میں انہاں ساریاں ماواں نو پتر تحفے پیش کراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پتر تحفے پیش کراں گا ایک گل ہور ذرا کی تے میں گزر جاواں گا گل کر کے سن دے جاؤ پتر بھی پیش کرنا رب دی سنت ہے آہا سبحان اللہ وہ بھی حضور تے حضور دی آمد ہوتے اور حضور دے جشن ہوتے حضور دی ولادت ہوتے پتر بھی پیش کرنا میرے رب دی سنت ہے واہ ممتاز قادری تیری عظمت رو سلام کرنا واہ قاضی الدین تیری عظمت رو سلام کرنا تو حضور دے نام ہوتے اپنی جان قربان کر کے میرے رب دی سنت نو زندہ کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی سنت زندہ کر دیتی ہے ماما نو پتر دینا وہ بھی حضور دی آمد اتے حضور دے اتے واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے ایک سال ایک سال ٹھیک ہے کسے دے گھر بیٹی پیدا نہیں پورا سال جڑیاں حاملہ سن یا جڑیاں ہو گئیاں سن مہینہ ہو گیا سی 2 ہو گیا سن 8 ہو گیا سن 9 ہو گیا سن پتہ نہیں اس ویلے کسے نوں پتہ بھی ہے سی کچھ نوں پتہ جی کوئی یہودیاں نے شارٹاں پڑھیاں ہوئیاں سن انجیل تورات زبور وچ کچھ نہ پڑھیاں ہوئیاں سن تے جڑے کچھ جاندے سن جی حضور آ گئے یا حضور اے جناب والا ماحول ہوئے گا کچھ پہچان گئے لیکن کئیاں نوں کی پتہ سی لیکن رب نے جڑی جڑیاں حاملہ سن ہر ماں نوں پتر دیتا کہ کوئی مننے یا نہ مننے میرے نبی دی آمد ہو گئی ہے چلو جڑا نہیں مندا وہ بھی پتر لے جائے جڑا من لیندا وہ بھی جا کے پتر لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی پتر لے لے جڑا نہیں مندا وہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو ٹھیک ہے تے میں نو کائنات دے اندر کوئی مولوی دکھا دے کہ حضور تو وڈی کوئی نعمت اس دنیا چ ہے کوئی مشکات شریف دی شرح میرے کو موجود ہے مرات المناجی ایپ ٹھیک ہے ایدے پڑھ کے ویکھو ہاں کہ حضور نعمت کس طرح دی نعمت بن کے آئے واہ 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 سبحان اللہ انہاں من ہوتے لقد من اللہ اسی دا پوری آیت پڑھنے ہیں نا تے 5 منٹاں دے وچ دی تفسیر بیان کر چھڑنا انہاں ہے من ہوتے میں گل کر رہے ہیں کہ من کتنی بڑی نعمت ہے واہ 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 سبحان اللہ کتنی بڑی جی اگے پڑھیا جائے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسول آ تے گفتگو کرتے رہو زندگیاں ختم ہو جان گیاں قلم ٹوٹ جان گے رسول آ دے اوتے تیری تفسیر ختم نہیں ہوے گی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ ختم نہیں ہوے گا لیکن آؤ سنتے جاؤ فرمایا کہ واما بنعمت ربک فحدث میری نعمتاں دا خوب چرچا کرو تے بخاری شریف دی حدیث پڑھ لواں تے 3 لفظ نے 3 صرف 3 تو انہاں تیناں اوتے ایڈی وڈی گل ہے سنو بخاری شریف دی حدیث سے کہ فرمایا گیا کہ محمد
و محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہیں، سبحان اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہیں۔ یار دسو نا انہاں نو، واہ واہ واہ، تانوں اجے تک سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہنے، سنو نا کرو، تانوں سمجھ نہیں آئی؟ یہ پوچھن کس چیز دی؟ یعنی کہو کہ تانوں کی دساں، اجے تو میرا محبوب نہیں جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، جے سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے، ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، جے سونا جاوے سیر چمن لو، سارا گلشن سیس نواوے، آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدھر نظر نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ، آؤ سبحان توجہ اللہ۔ فرماؤ، میں موضوع تے بڑا لمبا لے کے آیا سی، لیکن میں ایک گل تانوں سنا کے اپنی تقریر ختم کرن لگا، ٹھیک ہے؟ توجہ فرماؤ کہ حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر سی، بچپن سی، توجہ ہے، بچپن سی دے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان حضرت اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جی عمر ہے حضرت عبد المطلب آپ دی دیکھ بھال کر رہے ہیں جی، آپ دا خیال رکھ لیں کہ یہ نہ ہوئے کہ میرا لال باہر چلا جائے تو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ نقصان پہنچنا تو نہیں سی، جنہیں بھیجیا ہے تو جنہیں اتنا سونا بھیجیا ہے انہیں ضائع کرنے واسطے نہیں بھیجیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں جی ہن جناب والا سنیارے کو لے کے جاؤ، ہیرا پتھر ہی ہوندے نے ٹٹا بجا پر رگڑدا ہے، بناندا ہے، مشین چ رکھدا ہے، جدوں تیار ہو جائے تو پھر انج نہیں کردا کہ روڈ وچ رکھ کے تو پتھر مار دیندا ہے، کیا کہ وہ اپنی پہچان واسطے بڑے سونے بکسے وچ رکھ کے انہوں رکھے، اے میری پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ جدوں رب نے محبوب بھیجیا تو حدیث قدسی ہے کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کردا جے میں سونے نبی نو نہ بیچدا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان میرے نبی دی ذات رب دی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ سنو، حضرت عبد المطلب آپ حضور دی دیکھ بھال کر رہے ہیں تے حضرت ابو طالب کوئی ہے نا تو پہچان؟ واہ واہ واہ، ہیں جی جے نا تو پہچان نہیں تو ویکھو چوتھے نمبر تے کی لکھیا ہے، او ویکھو کی لکھیا ہے، ہاں جی ابو طالب کون سن؟ پتہ ہونا چاہیے سارے نو کون سن؟ ہاں جی آپ دے والد محترم، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو طالب آپ جناب ملک شام وچ کچھ تجارت واسطے جا رہے ہیں، بڑی توجہ فرمانی ہے، میں آخری گل آن کر جس ویلے آپ تجارت وچ اکثر تجارت واسطے آپ جاندے ہوندے سن تے حضور دی عمر سی 12 سال، کنی سی؟ بچپن ہے، حضور نے فرمایا میں بھی جانا ہے،
میں بھی جانا اے دیکھو مرات المناجی انہوں نے لکھیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار ہوئے انہوں نے کہا میں بھی جانا بچپن سی جدو گھروں نکل لے ہو تو پتر کی کہندا ابا میں بھی جانا چھوٹی جی بچی ہوئے ابا میں بھی جانا میں موٹر سائیکل تے بیٹھ کے جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی جی عمر تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں بھی جانا حضرت ابو طالب کہندے آؤ شہزادے بسم اللہ آؤ بسم اللہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے پیچھے قافلہ ساز و سامان اونٹ گھوڑے بکریاں ساری جا رہے شام دے وچ ایک جگہ سی جس جگہ دا نام سی کسرا واہ 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 کی جگہ دا نام سی کسرا کسرا ٹھیک ہے جگہ دا نام کسرا اتھوں حضرت ابو طالب پہلا بھی گزردے ہوندے سن لیکن کسے کدے نہیں روکیا اتھے اتھے ایک راہب رہندا ہوندا سی ٹھیک ہے اتھے ایک راہب رہندا ہوندا سی او کی کردا سی انہیں اپنے بندے رکھے ہوئے سن وہ ہے سی انجیل دا حافظ واہ 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 پکا تے پینڈا حافظ انہیں انجیل وچ پڑھیا ہویا سی کہ 12 سال دی عمر ہوئے گی تے تجارت واسطے شام کو قافلہ گزرے گا تے ایتھے سٹاپ ہوئے گا تے ایتھے سونا کھلوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے سونا کھلوے گا ایتھوں گزرے گا تے میں کیوں نہ انج کراں کہ میں بھی ایتھے کھلو جاں کیا کہنے کہ میں بھی ایتھے کھلو جاں کہ سونا گزرے تے ویکھ لواں او کھلوتا اوتھے انتظار کر رہا ہے مرات المناجی والے لکھیا کہ پہلے بھی قافلہ گزردا ہوندا سی لیکن اوتھے رکدا ہوندا سی نہیں سی او تھلے ہوندا کسے نو بلاندا نہیں سی کسے نو پوچھدا نہیں سی تے ایک قافلے والے چاندے سن ساڈے کول آوے اسی اونوں نال رکھیے اونوں لے کے جائیے اونوں جناب اپنی تجارت بھی شامل کریے لیکن او کہندا سی نہیں واہ 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 ٹھیک ہے کی کہندا سی بولو نہیں لیکن سنو امام الانبیاء دا بچپن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال دی عمر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نے جس ویلے اس جگہ تے پہنچے وہ کسرا جگہ دا نام ہے جدو اوتھے پہنچے تے پھر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام سنو فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذالک یمرون به فلا یخرج الیہم جس ویلے اوتھوں گزرے نے اور راہب تھلے آ گیا کیا کہنے پہلے نہیں آیا اور راہب تھلے آ گیا اور آگے جنابے والا اس نے ویکھیا قافلے دے اندر اینج قافلے وچ پھر رہے ہیں جی میں ایدی کوئی شے گم ہو گئی ہے واہ 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 اینج قافلے وچ پھر رہا ہے جی میں جنابے والا ایدی کوئی شے گم ہو گئی ہے ادھر جاندا ہے قافلے والے اوتھے رک گئے اپنا سامان کھول رہے نے اور سامان کھول رہے نے کوئی گھوڑے نو سائیڈ تے کر رہے ہے کوئی اونٹ نو سائیڈ تے کر رہے ہے کوئی جنابے والا بکریاں نو سائیڈ تے کر رہے ہے اور راہب اپنی پہاڑی چھوڑ کے اس قافلے وچ آ گیا لوگاں نو دکے دے رہے ہے اور لنگدا جا رہے ہے گزردا جا رہے ہیں وہ جناب ڈھونڈدا جا رہے ہیں جس ویلے امام الانبیاء دے کول جا کے پہنچیا تے حضور دا بازو پکڑ لیا سبحان اللہ واہ 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 بازو پکڑ لیا سارے قافلے والے انو چھاڑ کے حضرت ابو طالب حیران تے پریشان اے تے کدے تھلے نہیں آیا انو اسی بلاندے بھی ہوندے سن اے اپنی جگہ نہیں سی چھڑدا انو کی ہو گیا امام الانبیاء دا بازو پکڑ کے فاخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور دا بازو پکڑیا اور پکڑ کے لوگوں دے سامنے اعلان کردہ لوگوں قال ھذا سید العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتا اس نے جناب جس ویلے حضور دا بازو پکڑیا پکڑ کے کہندا ہے اینوں جان دیو کون تو دس دے وہ کہندا قال ھذا یہ ہیں
سید العالمین عالمین کے سردار. واہ 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 سبحان اللہ. گل ختم نہیں کی تھی اس نے کیا نا کہ حاضر سید العالمین کہ عالمین کے سردار. اس نے اگلی گل کی تھی اس کے حاضر بازو پکڑا ہے اس نے حاضر رسول رب العالمین. سبحان اللہ. پھر ایتھے بھی گل ختم نہیں کی تھی یبعثہ اللہ اللہ انہیں مبعوث کرے گا. کیا کہنے یبعثہ اللہ بازو پکڑیا ہویا ہے اور لوگوں نے سامنے اعلان کر رہا ہے اور لوگوں نے کہہ رہا ہے لوگوں سید العالمین رسول رب العالمین اور بازو پکڑ کے کہندے لوگوں میرے وال ویکھو تے صحیح میں کی کہہ رہا. حضور دا بازو پکڑ کے کہندے رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے حضور دا بازو پکڑ کے کہنا ہے کہ یہ رحمت للعالمین بھی ہیں. واہ 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 واہ. ہیں جی پھر اگے گل کریے کو تھوڑی جی. ہیں جی گل کریے اگلی پھر سنو. فقال له اشیاخ من قریش ما علمک. سارے قریش جڑے ابو طالب انہاں نال جڑا قافلہ جا رہا سی نا سارے حیران تے پریشان. ٹھیک ہے نہ کیا فقال له یار گل تے دس اشیاخ کہ تو گل تے سن دس من قریش قریش دے لوگ کہندے ما علمک او تینوں کس طرح پتہ لگا. واہ 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 سبحان اللہ. ہن گل ہے جی آئیے نا اگے میں ایتھے گل کر کے میری مرضی میں پوری حدیث نہیں تانوں سناواں گا کیونکہ میں ایتھے ختم کرنا چاہنا. اودی وجہ اے وے کہ سست مجمع وچ لفظ ضائع کرن دا عادی نہیں. ٹھیک ہے کیوں جی کیونکہ سست مجمع وچ میں تیاری کر کے آیا ہوں نشان لگے ہوئے ویکھے نہیں تے 6ویں سال دے وچ درس نظامی بھی پڑھ رہا ہوں تے صبح الحمدللہ مدرسے بھی جانے. اچھا تے اے نہ ہوئے کہ میں محفلاں ہی بھٹاندا رہواں تے علامہ صاحب کل استاداں کن پھڑائے ہون. ٹھیک ہے پوچھ رہے ہونا ہاں جی کتھے سو جی علامہ صاحب. اے بھی نہیں ہونا. تے میرے والد صاحب انہیں ڈاڈے نا کہ حافظ قرآن تے 36 سال ہو گئے حفظ دی کلاس پڑھان دے آیا. واہ 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 سبحان اللہ. تے اتنے سختن پڑھائی دے معاملے کہ صبح 8 ہوندے تے پوچھ دے نا جی گیا ہے مدرسے کہ نہیں. وہ انہاں چیزاں تے خوش نہیں ہوندے کہ رات نو 3 بجے تک محفل ہوئے تے فجر دی نماز بھی ضائع ہو جائے تے 9-10 بجے بندہ اٹھ کے تے مست ہو کے تے فریش مین ہو کے تے جناب وال اے جا رہا ہے. اس چیز تے خوش نہیں ہوندے. تے داڑھی منڈے نات خانہ نو ویکھنا پسند نہیں کرتے. پیسہ بک کرن والے خطیباں نو سننا نہیں چاہتے. بے نمازی نات خانہ دے قریبوں نہیں گزرتے. ٹھیک ہے انہوں دی عادت ہے. لہذا میں اے تھوڑے سامنے گل کر کے نا میں اپنی تقریر بس ایتھے ہی مکا دیواں گا. ہاں جی کیونکہ اودی وجہ اے کہ مینوں موضوع دتا ہویا سی میں اپنا موضوع سمیٹ کے جا رہا ہوں. جڑا موضوع تسی دتا ہے یار زندہ صحبت باقی. ٹھیک ہے شان صدیق اکبر زندگی رہی تے تانوں سناواں گے. ٹھیک ہے کیونکہ تسی موضوع میں دتا ہویا سی میں میلاد والا موضوع کر کے جا رہا ہوں. سنو سنو توجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ما علمک تینوں کیویں پتہ ہے. واہ واہ تے دساں اس کی آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت میں دساں میں کیا دس کہ تانوں پتہ نہیں جو میں ویکھ رہا ہوں. آہا سبحان اللہ. چلو صدیق اکبر دی گل آ گئی. شان صدیق اکبر میں ایک گل تانوں سنا دیا مینوں حضرت نے حکم فرمایا ہے. اے گل جڑی میں سنا رہا تانوں اگر میں ساری توڑ تک لے کے جاواں تے اینڈ تے ذکر آ رہا ہے کہ صدیق اکبر وی نال سن. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ساتھ حق سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ساتھ ابو بکر
پتا چلیا ابو بکر حضور سے جدا نہیں ہے، حضور ابو بکر سے جدا نہیں۔ حق جو ان دونوں سبحان کو اللہ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے وہ ایمان سے بھی جدا ہے، اسلام سے بھی جدا ہے۔ حق سبحان اللہ سبحان اللہ او ایمان تو بھی جدا ہے تو اسلام کو لو بھی جدا آؤ ہے۔ سنو، میں شان صدیق اکبر دا ایک جملہ پڑھ سا لیکن میں تمہیں سنا کے جاواں۔ انہیں کیا ما علم کا، تینوں کی میں پتہ لگا ہے؟ انہیں کیا فقال انکم حین اشرفتم من العقبتی لم یبقا شجرن لم یبقی شجرن ولا حجرن الا خر ساجدہ۔ انہیں کیا تانوں پتہ ہی نہیں پتا تانوں نہیں پتا میں کی ویکھ رہا ہوں؟ انہیں کیا داستے سے ہی کی ویکھ رہے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ داستے سے ہی کی ویکھ رہے ہیں۔ وہ بول کے کہنا ہے کہ شجرن ولا حجرن شجرن ولا حجرن شجرن ولا حجرن الا خر ساجدا۔ او قریش والے ہو میری آنکھ نال ویکھو، او درخت بھی سجدے کر رہے نے، پتھر بھی سجدے کر رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنا درخت بھی سجدے کر رہے نے تے پتھر بھی سجدے کر رہے ہیں، درخت بھی سجدے کر رہے ہیں تے پتھر بھی۔ تینوں کی میں پتہ لگا ہے، میں ذرا کی تھے مائنڈ اپ کراں کیونکہ بہت لمبی حدیث ہے، میں ذرا کی تونوں اکو گل شان صدیق اکبر دی سنا کے اگے جا رہے ہیں۔ تے جس ویلے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا، انہاں کیا جی میں جاننا، میں اپنی کتاب وچ انجیل چ پڑھیا ہے کہ نبی آئے گا ایتھے رکے گا۔ انہاں کیا تینوں کی یہ بس یہ ویکھی درخت بھی سجدہ کر رہے پتھر بھی، تے میں گل تانوں سنانا جاواں، ظاہری پتھر تے درخت سجدہ نہیں سن کر رہے۔ سبحان اللہ مرات المناجی اے میرے سامنے پہ ہی ہے، یہ تفسیر پڑھو نا کہ انہوں نے لکھیا ہے کہ ظاہری سجدہ نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے بول کے آکھیا ہے، انہیں آکھا میری آنکھ نال ویکھو، واہ 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 کیا سبحان میری آنکھ نال ویکھو، میں تیری آنکھ نال کیویں؟ میں ہے تے راہباں لیکن میں وقت دا ولی ہاں۔ انہیں کیا میں ویکھ رہے ہیں کہ پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور چلو تانوں اور نشانی بھی کھاواں۔ انہیں ہے کیڑی؟ انہیں سامان والے آثار تے اٹھاؤ، انہیں سارے ویکھیا تے بادل حضور تے سایہ کر کے کھلوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بادل حضور تے سایہ کر کے کھلوتا ہے۔ لیکن سنو، جس پہلے سارے معاملات کلیئر ہو گئے، انہیں کیا جی کھانا تھوڑا میں پکاواں، لو جی میلاد دا لنگر بھی ثابت ہو گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور قافلے بھی او جناب مکے تو مدینے جا رہے سی، یہ شام رک گیا، شام تو اگے جا رہے سی، ٹھیک ہے، لیکن سنو او جناب جلوس دی شکل اختیار کر کے اسی تے جناب علامہ صاحب اگے ہو، مولانا صاحب اگے ہو، جتے صاحب میلاد آپو ہوئے، واہ 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 جتے صاحب جلوس آپو ہوئے۔ توجہ ہے، میں گل ختم لگا کر، ٹھیک ہے، جڑے ستے اور آج کے سولو ایک باری میں گل ختم لگا کر، ٹھیک ہے، توجہ او جناب والا جس ویلے انہاں ویکھیا نا سارے انہاں کیا جی لنگر میں پکاواں، ٹھیک ہے جی لنگر پکاؤ انتظام کرو۔ اودے کچھ ساتھی گئے ہوئے سن جناب لے کے شکار کرن واسطے، او واپس آئے، انہاں کیا چلو بھی لنگر پکائیے۔ او اونچی پہاڑی تے چڑھ گیا، لنگر پکان لگ پیا، لنگر تیار ہو گیا، جدوں سارا کچھ تیار ہو گیا نا، آ جاؤ جی لنگر کھا لو۔ واہ واہ ہیں جی آ جاؤ جی لنگر کھا لو۔ جس ویلے سارے آئے ویکھن لگ پیا، لوگاں پوچھا کی ہو گیا، انہاں کہا جدے واسی پکایا او کتھے جے؟ واہ 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 سبحان اللہ او جدے واسی پکایا او کتھے جے؟ او اونٹ چران گئے، اونٹ چگا رہے، سانو دیو، نہیں نہیں کچھ جڑے چلنا او کچھ جڑے ہیں، ٹھیک ہے، گول گمچ انہوں نے لنگر کھانا پیسی یارا کھا لیا تو یہ نہ ہوئے کہ 1400 سال تو بعد اسی نہ دلیل بن گئی، پھر ایک دوجے نے کہا چل یارا کھا لیا، کھانا تے پینے پھر انہیں ایک دوے نے کونیاں ماڑی ہوئے چل لنگر دکھائیے نا، ٹھیک ہے، اور تسی لنگر کھا لیا، آج دیکھو نا اسی دلیل نہ لے کے انہوں لوگوں نے سنے جائے کہ حرام شرک، آپ نے میلاد کے لنگر کو ہاتھ لگا دیا،
آپ تو مشرک ہو گئے, آپ نے جنڈی لگا دی, مشرک ہو گئے. ایمان تجھے یہ نہیں پتا تو مشرک کسے کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے حضور غاروں میں روتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کے لیے حضور غاروں میں روتے رہے. اس کیا کو بات ہے, سبحان اللہ. ہے جی, آؤ سن دے جاؤ. آخری گل کہ جس ویلے اس نے کیا جناب لنگر کھا لو, سارے آگے لنگر کھان واسطے, حضور نہیں آئے, حضور نہیں آئے. اے جناب کتاب اٹھاؤ تے پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ اس نے لکھیا کی ہے. لکھن والا لکھ دائے او بول کے کہندہ یار ایک گل یاد رکھیا جے, جس برات وچ دولہ نہ ہوئے انہاں براتاں نو کدے لنگر نہیں ملے. جاؤ لنگر کھانا جے تے شب اسرا دا دولہ لے کے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاؤ شب اسرا دا دولہ لے کے آؤ. وہ جناب چاہتے رہے حضور نو لے کے آؤں دے رہے. حضور آگے, حضور تشریف لے آئے. اور جناب کو کہتے کہ حضور بیٹھو. حضور بیٹھ کے لنگر رکھن لگے. وہ اپنوں بیکھن لگ پیا. انہاں کیا ہو یار سارے کتھے بیٹھے ہو؟ انہاں کو پوچھتا ہے وہ کتھے بیٹھے ہو؟ گرمی بڑی ہے سایہ لے کے بیٹھے ہیں. انہاں کیا ویکھو تے صحیح تو سارے ہوتے ویکھیا تے درخت ہی کوئی نہیں. واہ 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 واہ. جس درخت تھلے بیٹھے ہوئے سن, اے کتاب میرے کولے, ٹھیک ہے, جس درخت تھلے بیٹھے ہوئے سن وہ درخت ہی کوئی نہیں. سارے حیران. تو راہ بول کے کہندا ہے یار چھٹو اس گل نو, ادھر ویکھو او جڑا سونا آ رہا ہے. او جدوں حضور وال چہرہ کردے نے سارے تے انہاں ویکھیا درخت نے اپنا سایہ قریش دے لوکاں تو چک کے میرے نبی اتے بے سایہ اتے سایہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, واہ واہ واہ. بے سایہ ہوتے سایہ کر دیتا. ٹھیک ہے, جس پہلے انہاں سارے ہاں بیکھیا تے پھر انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اے جڑی نبی دی شان ہے نا, ہیں جی, اے کسے عام نبی دی, اے کسے عام نبی دی نہیں. جس پہلے سارے ہاں بیکھیا انہاں کیا حضور نال اتنا پیار کر دے, چلو حضور نو واپس بھیج دینے ہیں. گل بھی تو ہوندی سی نا, نظر نہ لگ جائے, حضور نو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. فرمایا کہ چلو. حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت ابو طالب کہندے کہ ابو بکر انہاں نو بھیج دیو, نال لے جو, نال انہاں نو. حضور دی عمر 12 سال. تے صدیق اکبر پہلا پیدا ہوئے. میں کسے پوچھا کہ دسو بڑے تسی ہو یا حضور؟ انہوں نے کہا عمر وچ میں ویسے بڑے حضور. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویسے بڑے حضور ایک دن بھی بت خانے نہیں گئے. صدیق اکبر بھی ایک دن بت خانے اپنی مرضی نال. ایک گل بھی میری یاد رکھیا جی, تانوں ایک ادھی روایات ملے گی کہ انہوں نے والد صاحب انہوں نے لے کے گئے سی. ٹھیک ہے, اپنی مرضی نال. ابو بکر صدیق بت خانے نہیں گئے. ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق اپنی مرضی نال بت خانے نہیں گئے. حضور بھی بت خانے تے ابو بکر صدیق بھی شراب دے نزدیک نہیں گئے تے حضور بھی. ابو بکر صدیق نے ایک دن بھی جوا نہیں کھیلیا تے حضور نے بھی. اے یاریاں ازل تو بنیاں نے, تو اج آگے انہاں یاریاں نو توڑنا چاہنا ہے. تو ٹوٹ جاویں گا, او یاریاں نہیں ٹوٹن گیاں, او پیار نہیں ٹوٹے گا, او محبت نہیں ٹوٹے گی, او عشق نہیں ٹوٹے گا. اس واسطے کہ رب نے اعلان فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق بھی بت خانے نہیں گئے, حضور بھی بت خانے نہیں گئے. یہ سارا معاملہ ماجرا رب نے یاری بنانی سی. کانا رفیقی فی الجنہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یا اللہ ابو بکر صدیق نے میرا ساتھی بنا دے. جبریل آگے سونے بنا دیتا ہے. کیا کہنے سونے جڑی نہ گل کیتی ہے بڑی اچھی گفتگو نہ فرمائی ہے. میں سوچ رہا سی کیونکہ میری نظر ہونا تے سی ادھر بھی 5 تے ادھر بھی 5, ظاہری ادھر بھی 4 تے ادھر بھی 4.
شاید کوئی چنگی نظر والا ویکھن والا ہوئے تے ادھر بھی 5 جن تے ادھر بھی 5 جن واہ 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 سبحان اللہ ٹھیک ہے لہذا اے وے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان ختم ہونے والی نہیں تے میرے امام الانبیاء دی آمد ایسی آمد ہے کہ حضور تشریف لے آئے تے سارا نبوت دا سلسلہ ہی بند ہو گیا ٹھیک ہے سارا نبوت دا سلسلہ ہی بند ہو گیا حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آخری شعر اتے میں تقریر ختم کر لاں گا آپ فرماندے نے نور محمد روشن آہا تے آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا سبحان اللہ سبحان سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ساڑا آنا آپ دا سننا انہاں دا پروگرام سے جانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا نمازی بنائے اور سنت دے مطابق داڑھی رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے تے میں ایک مائدہ انہاں کو لے لوں ٹھیک ہے ایک مائدہ اے وے کہ وہ بندہ مینوں دسے کہ جنہیں کدے مسجد نماز نہیں پڑھی تے اج تو نیت کر دے کہ میں پڑھا ٹھیک ہے 5 وقت دی نماز چلو ایک بھی ہوئے نا میں نے ایک بھی دس دیا اور کہے جی میں آج دی رات توبہ کر لئیے میں آئندہ تو بعد 5 وقت دا نمازی بڑھاں گا میں نے ذرا کی کری دس دیا ہاں جی ٹھیک ہے چلو اے چنگی گل ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہے چلو تسی تکے نال کڑایا انشاءاللہ کڑا دے لیا جے ٹھیک ہے تے نیت کرو کہ اسی سنت مطابق داڑھی رکھاں گے کم از کم اندر چلو اے ہے کہ دل ہے اللہ دل صاف کرے گا پاک کرے گا ظاہری صورت تے سنت لے کے جا انشاءاللہ ظاہری صورت تے غلامہ والی لے کے جا اگر آقا جانے تے رب جانے تے جنت جانے تے حسین جانے سبحان اللہ ٹھیک ہے وہ جانے آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین